کر دے تو کرم میرا بے جہاں، اب رات گزرنے والی ہے رحمت کا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین عظام، 15 اگست کو پورے ملک میں یوم آزادی منایا جاتا ہے، ترنگے لہرائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہے، مٹھائیاں اور جگہ جگہ چاکلیٹ تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ دن اور اس کی تمام تر خوشیاں جو اس ملک کے حصے میں آئی، جو اس ملک کو نصیب ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنی جانوں کی بازی لگائی ہے۔ مگر افسوس تب ہوتا ہے جب ان اکابرین اور ان اسلاف کی تاریخ کو اور ان کی بازیوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو تاریخ کے اوقات سے ختم کر کے اور اس ملک کی آزادی کا صحرا صرف اور صرف ایک طبقے کے سر باندھ دیا جاتا ہے۔ چونکہ ابھی 15 اگست قریب میں آنے والی ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جنگ آزادی کے تعلق سے مختصر تذکرہ، مختصر تاریخ، اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کی جد و جہد، ان کی کاوشوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ کیا واقعی ہمارا یہ ملک جمہوری ملک ہے، اور کیا واقعی یہ ملک آزاد ملک ہے، اور کیا ہم اس ملک میں آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور کیا سچ مچ ملک کو آزادی جمہوری ملک جس میں تمام لوگوں کو یکسانیت اور برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں، اس کو کہا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور یہ جو نعرہ ہے آپس میں سب بھائی بھائی، اس کا مصداق ہے، اور یہاں سب کو زندہ رہنے، جینے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے اور عمل پر قائم دائم رکھنے کا پورا حق دیا جاتا ہے؟ یہ تمام تر سوالات اور جنگ آزادی کا موقع 15 اگست 1947 سے لے کر آج تک کیا کیا ملک میں ہوتا رہا ہے، چلتا رہا ہے، یہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں کہ سرسری طور پر ہم تاریخ کا مطالعہ کر لیں قطع نظر اس سے کہ وہ تاریخ صحیح ہے یا غلط، بلکہ تاریخ کی حقیقت کو جاننا، اس کی تہ تک پہنچنا اور کتابوں کا مطالعہ کرنا، اپنے پاس ذخیرہ اکٹھا کرنا اور اپنے علم کو مضبوط کرنا، یہ بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں تمہیدی طور پر سب سے پہلے آزادی کی اہمیت آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آزادی ہے کیا چیز۔ آزادی انسان کی ایک فطری چیز ہے، انسان کو فطری طور پر آزادی کا حق حاصل ہے۔ انسان اللہ رب العزت کے سوا کسی کا غلام نہیں ہے، چونکہ مذہب اسلام ایک دین فطرت ہے، اس لیے اس نے انسان کو اس کی فطرت کا حق عطا کرتے ہوئے اس کو آزاد رہنے کی ترغیب دی ہے۔ سارے کے سارے انسان پوری کائنات میں بس
ماں باپ کی اولاد ہے۔ ہر انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں آزادی رکھی گئی ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا، زمانے نے اپنی ترقی کی منزلیں آگے کی طرف طے کی، ایسے ہی ایسے اس زمانے میں اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے انسانوں کو خریدنا اور بیچنا شروع کر دیا اور غلامی کے بازار قائم کیے۔ یہ سلسلہ زمانہ جاہلیت تک یوں ہی چلتا رہا، لیکن جب مذہب اسلام آیا تو مذہب اسلام نے آہستہ آہستہ اس غلامی کو ختم کیا اور لوگوں کو، انسانوں کو ایک مدعا، ایک خوشخبری اور ایک پیغام سنایا۔ پیغام قرآن کریم نے ان الفاظ میں دیا، وَيَضَعُ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا اور یہ فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ غلام کے اوپر جو بوجھ ہے اور ان کے گردن میں، ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ اتار دیجئے۔ مختصر بات ہوگی، اور پھر جو مقصد اصلی ہے اور مسجد کی جو ضروری اس وقت بنیادی چیزیں، اس کے تعلق سے بات کی جائے گی۔ اس لیے آنے والے حضرات چین اور وقار سے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز 5 منٹ آخر میں دی جائیں گے۔ یہ تاریخ کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو مذہب اسلام آیا، اس نے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو خوشخبری سنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اور باندی کو آزاد کرنے کی ترغیب دی اور اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ اسی طرح اگر انسان سے کوئی ایسی غلطی واقع ہو جائے جس کی وجہ سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے، تو بہت سے کفاروں میں غلام اور باندی کو آزاد کرنے کی ترغیب قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ لیکن یہ ترغیبات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ یہ سلسلہ غلامی ختم ہو جائے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جیسے ہی زمانہ اور آگے بڑھا تو غلام باندیوں کو جوڑ بالکل ختم ہو گیا۔ آج اس پرانے انداز پر کسی انسان کو غلام اور باندی نہیں بنایا جاتا، لیکن غلامی کی چند مختلف صورتیں اور اب بھی باقی ہیں۔ آزادی کے حوالے سے، آزادی کے تعلق سے اس بات کو ہمیں کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک آزادی حاصل نہیں ہوتی انسان کا حق باقی رہتا ہے، اور جب اس کو آزادی حاصل ہو جائے، آزادی مل جائے، تو یہ آزادی اس کی سب سے بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آزادی انسان کی امتیازی صفت ہے، اس کی شان، اس کی آن بان ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی آزمائش بھی ہے۔ یہ لفظ، صرف لفظ آزادی، یہ ایک لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک انسانی زندگی کا رویہ، ایک دستور ہے۔ اور جب آدمی غلام ہوتا ہے تو نہ جانے کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کرتا ہے۔ غلامی میں طاقتور انسان کمزور انسان پر طرح طرح کی پابندیاں لگاتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے آزادی کی اہمیت ایک آکسیجن کی ہے۔ جس طرح انسانی زندگی کے لیے آکسیجن اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح معاشرتی زندگی کے لیے بھی آزادی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آکسیجن ختم ہو جائے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور اگر آزادی ختم کر دی جائے تو معاشرے کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آزاد اور غلام کی مثال بیان کرتے ہوئے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، کہ اللہ رب العزت مثال بیان کرتا ہے، عبدن ایک غلام ہے، مملوکن جو کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے، لا يقدرون على شيء، اس کے پاس اپنے کچھ اختیارات نہیں ہیں، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اس کے تمام تر اختیارات اس کے آقا، اس کے مالک کے پاس ہیں۔ اور دوسری طرف مثال بیان فرمائی، وَمَن رَزَقْنَاهُ رِزْقًا حَسَنًا، ایک آزاد آدمی ہے جس کو اللہ رب العزت نے عمدہ اور بہترین روزی عطا فرمائی ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ آزاد انسان جس کو اللہ رب العزت نے عمدہ رزق، عمدہ روزی، مال و دولت عطا
وہ اس میں سے اپنے اختیار سے چھپ کر اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حل یستوون، کیا یہ آزاد اور کیا یہ غلام دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ غلامی کی زندگی ایک ذلیل اور خوار زندگی ہوتی ہے۔ آدمی اپنے اختیار سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور آزادہ زندگی ایک مالکانہ زندگی ہوا کرتی ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ غلام کی مثال مخلوق کی سی ہے جس کے پاس نہ طاقت اور نہ اپنا اختیار ہوتا ہے، ایک مثال دی جاتی ہے۔ اور آزاد آدمی کی مثال ایک درجے میں خالق کی سی ہے جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے اور وہ اس میں سے پورے طور پر خرچ کرنے کا حقدار ہوتا ہے اور اس کو اختیار ہوتا ہے۔ تو جب ایک غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر کسی انسان کے لیے یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ وہ عبادت میں کسی مخلوق کو خالق کے ساتھ شامل فرمائے؟ ایک توحید کو سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، لیکن اس سے آزادی کی اہمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ آزادی انسان کا ایک بڑا حق ہے۔ بہرحال وقت کم ہے، انشاءاللہ العزیز موقع پر موقع میں اس پر مدلل اور مفصل اور تاریخی کتابوں سے اور محقق بیان انشاءاللہ آپ کے سامنے فرماؤں گا، اور آپ کو بتلاؤں گا اس ملک کو آزاد کرانے میں اکابرین امت اور علماء کرام نے اور ہمارے اسلاف نے کس طرح کی بازی لگائی ہے اور اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا ہے، اور کس طریقے سے آج کل کی جو کتابیں رائج ہیں ان میں سے ان اکابرین کے نام کو کاٹ کر ایک طرف ڈال دیا گیا ہے اور اس آزادی کے عنوان کو ایک خاص طبقے کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ ان تمام حقائق کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور سننا چاہیے، ورنہ تاریخ کو نیست و نابود کر دینا، تاریخ کو فراموش کر دینا، یہ ہمارے لیے بڑی خرابی کی بات ہے، اور تاریخ کو نہ جاننا یہ ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔